اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 78 پہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لعنت بھیجی گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی تھی، ان یہودیوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے تھے ان پر، اور وہ اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں سے بغاوت کر لی تھی ان لوگوں نے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی کچھ کام پھر ایسے کرتے تھے وہ جو حد سے بڑھے ہوئے ہوتے تھے، جس طرح فرقہ واریت میں پڑھ کر وہ بھی کچھ کاموں کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں 79 میں بتا رہے ہیں، وہ نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو کسی برے کام سے جو وہ کرتے تھے، کیا ہی برا ہے یہ کام جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی برا کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل ہوتا تھا تو وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منع نہ کرنا تھا وہ کیا ہی برا تھا، وہ کام یعنی منع نہ کرنا وہ جو کر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرما رہے ہیں، دیکھتے ہو تم اکثر کو ان میں سے کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جو کافر ہیں، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ جو آگے بھیجا اپنے لیے انہوں نے، یعنی کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہو کہ کافروں سے یعنی ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اپنے لیے، یعنی وہ کام جو اپنے لیے وہ خود وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جو بھی کام یہاں کر رہا ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کام جمع ہوتا ہے، اور انہی کاموں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور دوزخ کی طرف بھیجیں گے۔ تو وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو آگے بھیج رہے ہیں وہ یقیناً بہت ہی برا کام ہے، اور ان کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، وہ اس عذاب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے کام اپنے سیدھے کرنے نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ غضبناک رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر ایمان ان کا ہوتا اللہ پر، نبی پر، اور اس پر جو نازل ہوا اپنے نبی کی طرف، تو نہ بناتے یہ کافروں کو دوست، لیکن ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں ان کا اگر اللہ پر ایمان ہوتا، نبی پر ایمان ہوتا، اور اس چیز پر ایمان ہوتا جو اس نے نبی پر نازل کی ہے، تو یہ انکار کرنے والے کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ان کو دوست نہ بناتے۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے کرتے ہیں، ان کو دوسروں کو اس لیے بناتے ہیں کہ ان میں اکثر نافرمان ہے، ان میں فرمان برداری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو وہ مان نہیں رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کرنی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اور عداوت میں، یعنی وہ جو دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہوتا ہے اس کو عداوت بولا جاتا ہے۔ یہ بغض میں اہل ایمان سے، یعنی ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بولا جا رہا ہے اہل ایمان۔ جو بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کا بتایا ہے۔ اور مسلمانی جو تھی وہ تو شروع سے ہی ہے، جو بھی جس نبی کو ماننے والا ہے، اس کتاب پر چلنے والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عداوت میں یعنی بغض میں اہل ایمان سے تم سب سے زیادہ سخت پاؤ گے، وہ یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، یعنی جو شرک کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ پیر فقیروں کو بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے واسطے اور وسیلے نکالے ہوتے ہیں، ان کو اور یہود کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل ایمان سے یعنی مسلمانوں سے بغض میں سب سے زیادہ سخت ہیں، اور ان کا رویہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت رہے گا۔ اسی لیے بھی آپ بھی دیکھیں کہ ادھر بھی فرقے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو سخت فرقہ ہوتا ہے وہ بریلویوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہی پیر و فقیروں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھانا اس طرح سمجھو کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے، کبھی کوئی بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، ورنہ اونٹ کبھی رکشے میں بیٹھے گا ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں اہل ایمان کی، یعنی اہل ایمان کے ساتھ دوستی میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسائی جو لوگ ہیں وہ پھر بھی یہود اور مشرک سے آپ کے ساتھ رویہ ان کا نرم رہے گا، وہ اہل ایمان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا رہے گا۔ یہ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار عالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے ان میں عالم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنے والے عالم ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی احکاموں کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، اور درویش ہیں، یعنی ان میں وہ اکڑ پن نہیں ہوتا، درویشی ہوتی ہے ان میں، اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور مشرک اہل ایمان سے زیادہ بغض میں رہے گا، اور نصارہ پھر بھی ان سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نصارہ لوگوں کی کچھ خصوصیت آگے بتا رہے ہیں آیت نمبر 83 میں، اور جب سنتے ہیں یہ لوگ وہ کلام جو نازل ہوا ہے رسول پر، یعنی یہ جو قرآن پاک کو جب یہ نصارہ سنتے ہیں تو دیکھو گے تم ان کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں آنسو، اس وجہ سے کہ پہچان لیتے ہیں وہ حق کو، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، سو لکھ دے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ یعنی نصارہ پھر بھی جب یہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو جب سنتے ہیں تو سن کے جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اس کتاب پر وہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی اس کتاب جو آپ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، ہم نے اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارا نام جو ہے گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ یہ شاہدین، شہداء، یہ وہی لفظ ہے، یہ وہی ہے کہ یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں پر پھر گواہی کے طور پر وہ کھڑے ہوں گے۔
جو بھی جس جگہ ایمان والا ہے، جو اپنے جس دور میں رہ رہا ہے اس دور کے لوگوں پر وہ گواہ رہے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکے میں رہ رہے تھے، مدینہ میں رہ رہے تھے، اپنی زندگی جہاں گزاری ہے اور جس طرح انہوں نے گزاری ہے اور جن جن پر انہوں نے کٹھے رہ کے گزاری ہے ان پر گواہ ہوں گے۔ پوری دنیا کے عالم پر ابھی تک کے گواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر تو ابھی تک ان کی وفات ہوئی نہیں ہے۔ ایسے کوئی معاملات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو اسی طرح اس کی ارواح کو چھوڑ دیا ہو کہ آپ دنیا میں جاؤ اور گھومو پھرو۔ تو ایسی حالتیں اگر ہوتی تو پھر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا۔ پھر یہاں دنیا میں بندے نہیں رہتے، صرف ارواحیں گھوم رہی ہوتی۔ پھر اس میں بری ارواحیں بھی ہوتی تو اچھی بھی ہوتی، بری تو آپ کو بھگا بھگا کے مارتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا ہوا ہم کو کہ نہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو پہنچا ہے ہمارے پاس حق، جبکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ شامل کرے ہم کو ہمارا رب صالح لوگوں میں۔ یعنی پھر آگے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں اللہ پر، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہوتی ہیں، جو آیات اتاری ہوتی ہیں، وہ جو حق ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کو دل میں لگتی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح لوگوں میں شمار کر دے، شامل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو صلاح دیا ان کو اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے، ایسی جنتیں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ ہے جزا اچھا کام کرنے والوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ہم نے جنت میں رکھنا ہے اور اس میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ دیکھیں جہاں جہاں بھی آتا ہے جنت اور دوزخ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو پھیرا لگا کے واپس لے آنا ہے، چند سالوں کے لیے، جتنا بھی ہو عرصے کے لیے رکھنا ہے، واپس لے جانا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ایک بھی آیت ایسی نہیں مل رہی ہے کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ کچھ عرصے کے لیے آئے گا پھر واپس دوسری طرف چلا جائے گا۔ جہاں بھی آتا ہے تذکرہ جنت اور دوزخ کا، اس میں آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے لیے وقتی رکھا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ جزا جو ہے، یعنی یہ جو اس کا بدلہ ہے، جزا بدلہ ہے، وہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، نشانیوں کو نہیں مان رہے ہیں اور جھٹلایا، وہ اہل دوزخ ہیں۔ دوزخ میں وہی لوگ جائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو 86 نمبر آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرک لوگوں کو یہود کے ساتھ ملا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے سخت ہیں اہل ایمان کے لیے جتنے یہود ہیں۔ یعنی مشرکانہ کام، کیونکہ وہ سفارشی کے تحت پہ بندہ رکھا ہوتا ہے، لازمی ہے جو سفارش انہوں نے ڈھونڈنی ہے، جس کو کوئی سفارش ڈھونڈنی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کسی کو پیارا سمجھ کے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی کوئی کام کسی سے کرانا پڑتا ہے، اگر کسی افسر سے لینا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے جو اس کے لیے محبوب ہو۔ تو لازمی ہے کہ شرک تو پھر اسی طرح ہی رہے گا نا، کہ اس کو وہ محبوب چیز ڈھونڈنی ہوگی۔
اور جس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آل محمد کو یا صحابہ کو یا جو انہوں نے پیر فقیر بنائے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ محبوب ہے اللہ کے، تبھی تو وہ ان پر وہ انہوں نے وہ جو نے سفارش اور شرک رکھا ہوا ہے نا. شیطان پہ تھوڑی کوئی کرے گا، شیطان کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ تڑا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار کر نکالا ہے، تو کون شیطان پر وہ رکھے گا؟ لہذا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے سفارشی والا کوئی کام رکھا ہو. اللہ تعالیٰ بلک اس کو مشرکوں میں شمار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ ان لوگوں کو ملا دیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے غلام نوکر کی حیثیت کو آپ علیحدہ رکھیں. مانا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں، انسانوں کی لیول سے ان کے درجات بہت اونچے ہیں، لیکن ان کے درجات کو آپ اللہ کے درجات کے ساتھ ملائیں، یہ اب مت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو ان سے کہیں بہتر سمجھائے کہ یہ لوگ آپ کو سیدھی راہ پر ملیں گے اور یہ بات کو سننے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں. لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، سنیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صدقے دل سے مانیں. جزاک اللہ.